پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور، کہ میں آیا لایا گیا، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، اچھا ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا نہیں۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود ہے، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایت جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجیے۔ یہ انصاری صاحب ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس کی نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا، تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سناتے۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ انس بن مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے مسلم شریف، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسریٰ بہ، اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحتیم وربما قال فی حجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتٍ، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بات میں واضح ہو جائے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے
یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاہتی، یعنی من صفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناک تک سینہ چاہتی، فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بکأس من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر تک لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا، ثم حسیا ثم اعید، وفی روایت اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، طول البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی کچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ وہ یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَضَعُ ثِقْلَهُ عِنْدَ طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ بھائی کو میں اس سے سوار ہوا، بھائی تنا کبھی جبرائیل، اب جہاں نام آ گیا وہ آنے والے قوم، پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل دنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان ہے۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا، دوسری روایت سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس بچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فتح، انہوں نے دستک دی، بلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے، قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل، قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ذاتی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے دے۔ تو قانون قانون پوچھا گیا، دین وقت مرسل ہے، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، قیل مرحبا بہ فنعم المجیب،
فلما خلق کو اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فیضا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم مسیح فرما۔ فقال آدم، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہو، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، ورد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی۔ ثم صعد بی، پھر آیا گیا سماع ثانیہ تھا، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ جواب میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ قال جبرائیل قیل ومن الناس قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلقت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فَإِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهُوَ ابْنَ خَالَةٍ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں یہ خالہ زاد بھائی۔ قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا، ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو جانو کیجیے۔ حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں تھے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے۔ آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی کو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم کیا کہے گا، موسیٰ وہ بھائی کہے گا، جن کی نسل سے آپ نہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نام۔ ثم صعد بی الى السماء الثالثة من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمدا قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا ونعم المجيء جاء ففتح فلما خطبت اذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتی اتى السماء الرابعة فافتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح لما خلقت فاذا ادريس فقال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا بالصالح والنبي الصالح۔ جہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام، ثم صعد بی حتی السماء الخامسة قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلقت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔ من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلقت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔
چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات. جابت کو پکا جب میں آگے کہا تو حضرت موسیٰ روئے. ہیلا معلومتی کا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئی. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے تمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت تاری ہے. ثم صعد بھی پھر مجھے اور بلند کیا گیا السماء السابعہ سے آٹھویں آسمان پر. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالرجل الصالح والنبي الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا حسام دے صالح بیٹے اور صالح نبی کے. ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجیے گا یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفعت کو مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی. یہ سدرۃ منتہی ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے. حضور بیت المعمور ثم اعطیت بإناء من خمر وإناء من دمن وإناء من حصن. پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجیے. یہ در حقیقت اس سماء ثابت پر ساتویں آسمان پر خانہ ثابت کا ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہ کعبہ. یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ. ہماری نگاہوں سے مقصود غیب کی ایک دنیا ہے، اسی جگہ ظاہر ہمیں نظر رہا. تین برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا. لبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال ہی الفطرہ، جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا اتفاق درست ہے، یہ فطرت ہے فطر اللہ علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین سے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا. اسی فطرت پر ہے محمد، آپ بھی ہیں، آپ کی امت بھی. صلوات الخمسین کل یوم. ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی. ایک تو 50 نمازیں جو فرض، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت. اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے. یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے دے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تحفے نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. پہلے ایمان منزلہ معراج. اس میں سے روایت میں تفصیل آ رہی ہے. واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں, مجھے تجربہ ہے, تمہاری امت واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو. حضور گئے 10 نمازیں اس سے وہاں کوئی 40 ہوئی, پھر ملاقات ہوئی, پھر بھیجا حضرت موسیٰ, پھر 30 ہوئی, پھر 20 ہوئی, 4تھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے, میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں, مزید اب جانے سے سب محسوس کر رہا ہوں. تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے. ہمارے ہاں قوم بدلا نہیں جاتی. یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اول ہم نے پڑھ کی. یہ 50 ہی شمار ہوگی. ہر قسم کا انسان ان پر مداومت اختیار کرتا ہے. میں آخری جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِهَا بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَقَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَادَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل کا معاہدہ کیا, ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں بھیجی جائیں گی. بچے رب دیکھ نہیں کرنی چاہیے یہ امت کا تو ولا جنی ارضا بہت لوگوں فلما جاوزت الندى أديت فريضتي وخففت عن عبادي متفق علیہ. یہ ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی. اس میں وہ ذکر نہیں ہے, دوسری روایت میں ہے کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے. میری بات نہیں بدلی گئی ہے, وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے 5 کو عطا کیا. یہ روایت ہے جو متفق علیہ. روایات کا جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں, لیکن کسی اور روایت کا اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے دوسری روایت. باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی. یہ ہے بات ہے حضور واپس آئے ہیں, وہیں بیت المسجد اقصی میں آئے ہیں, پھر واپس تشریف لائے ہیں, اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا, کہیں روک دیا گیا ہے, پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا. یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا. وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات.
کہ اس میں پورے اس وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو. وہ مصرع یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار ہو. تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے. مشرکین نے کفار نے پگلیں بجائی. موقع مل گیا. معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی عارضہ ہے. اب تو ثابت ہو گیا. کسی شک کو صبح کی گنجائش. چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجیے. یہ واقعہ مکے میں بحث پر بیان کیا جا رہا ہے. امتحان لیے گئے. اچھا اگر گئے تو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ وہاں کی جھٹیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا اس لیے کہ تم کو یاد رہتا ہے. مسجد اقصی میں جا کر حضور ستون کو نہیں گن رہے تھے. لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو. اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دور ہو رہے ہیں. اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا. مشاہدات بے شمار ہیں. جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے. جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے. اپنے سامنے لے آئی جاتی ہے. جن میں سے سوال کا جواب حضور نے بتا دیا. اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے. روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جردری لی ہے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی لوگوں نے خوش ہو کر کہا تالیاں بجائے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا. واقعی کو تزلزل ہے. لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست ہے. میں روزانہ یہ بات ان کے فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی چیز؟ یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیق اکبر بات ہوئے ہیں ابو بکر صدیق. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی. اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور. اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور کہ میں آیا نہیں لایا گیا. حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسریٰ. وہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوق سے ہر کوتاہی سے. وہ منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے بالا تر ہے. لہذا اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا. میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا کچھ. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود ہے
اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے